ہاں وہ اچھا ہوا یاد دلا دیا. دیکھو جو بہت سے غیر مسلم ہیں مختلف ملکوں میں، ان میں خواتین اس میں زیادہ مبتلا ہیں. اگر وہ اسلام کا اعلان کر دیں تو ان کے ماں باپ مار دیتے ہیں ان کو. تو ان لوگوں سے میں کہتا ہوں دیکھو ہمیں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ پر تشدد کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ چھپ کے کلمہ پڑھ لیں، چھپ کے اسلام قبول کریں، اور سامنے آپ اس کا اظہار نہ کریں. اس سے کم از کم اس جہنم کی آگ سے بچت ہو جائے گی. ایسا آدمی مرے گا یا ایسی لڑکی کی موت واقع ہوگی اور وہ اپنے اسلام شو نہیں کر سکی ساری زندگی، لیکن وہ تنہائی میں اللہ سے اس نے کہہ دیا کہ اللہ میں ایمان لاتی ہوں کہ تو ایک ہے، اور قرآن کو تیری کتاب مانتی ہوں، تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہوں. میں خواتین کے صیغے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں زیادہ خواتین مبتلا ہیں اس میں، اور ایمان اسلام قبول کرنے میں مردوں کی نسبت خواتین کا ریشو بھی زیادہ ہے اور ان کے لیے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ تنہائی میں یہ اعلان کر دیں کہ اے اللہ میں لوگوں کے سامنے یہ اعلان نہیں کر سکتی، میرے ماں باپ مجھے جان سے مار دیں گے یا بہت زیادہ تشدد ہوگا مجھ پر، تو میں تجھے گواہ بنا کے یہ کہتی ہوں کہ میں ایک خدا پر ایمان لے آئی. عربی میں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جس زبان میں، انگلش میں، فارسی میں، اردو میں، پشتو میں، جو زبان آتی ہے اس میں پڑھ لیں. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی، اور میں تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہوں جن میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دل و جان سے اس بات کا تجھ سے عہد کرتی ہوں کہ اے اللہ جتنے احکام اسلام نے مجھے دیے ہیں میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی جتنا میرے لیے ممکن ہوا. بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا، سب کے سامنے نماز پڑھنے میں خطرہ ہوتا ہے، تو بھئی چھپ کے پڑھ لیں، چھپ کے بھی ممکن نہیں ہے تو استغفار کر لیں، پھر قضا پڑھ لیں اس کی. تو اور میں تقدیر پر ایمان اور جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان پر ایمان لاتی ہوں. تو ایسا مرد یا ایسی عورت جب اسلام قبول کرے گی تو اللہ کی نظر میں کیا ہوگی؟ وہ مسلم. لوگوں کو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے. اب اس کو موقع ہی نہیں مل رہا کہیں نا اسلام کے اظہار کا. جہاں موقع ملے گا تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ اظہار کرے. موقع کا مطلب یہ مصیبت چھٹ گئی، جیسے کوئی خاتون کسی کنٹری میں رہتی تھی، وہاں ٹینشن تھی، وہ ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک چلی گئی، وہاں وہ مسئلہ نہیں ہے اور اب اس کو وہ خطرات نہیں ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا اظہار کر دے. لیکن اگر پھر بھی خطرات ہیں تو اظہار نہ کرے. تو ٹھیک ہے غیر مسلم اس کو غیر مسلم سمجھیں گے، اس کو غیر مسلموں طریقوں سے دفنایا جائے گا، جو بھی ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا شمار اہل اسلام میں ہوگا، تو آخرت کی آگ سے حفاظت ہو جائے گی. یہ ان لوگوں کے لیے اسلام کی طرف سے، یہ میرا پیکیج نہیں ہے، یہ اللہ ہی نے قرآن میں بیان کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم کسی بھی صورت میں اپنے اسلام کو شو نہ کر سکیں، تو وہ اس طرح سے مسلمان ہو جائیں. ہمت کی بات تو یہ کہ اعلان کر دیں اور جو مسائل آئیں ان کو فیس کریں، لیکن اتنی ہمت ہر ایک میں نہیں ہوتی. تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کہتا ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے، دل سے مومن ہو، اوپر سے اگر وہ جھوٹ میں کلمے کا اظہار کر دے اور کلمے کا انکار کر دے، اسلام کا انکار کر دے، لیکن دل میں وہ اللہ سے کہہ رہا ہو کہ اللہ میں ان کے شر سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں، میں دل سے غیر مسلم نہیں ہوں، تو جو یہ کام کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ بھی مومن شمار ہوگا، کیونکہ اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. تو لیکن جہاں موقع مل جائے، امن کی حالت میں آ جائیں، تو پھر وہاں اسلام کا اظہار اس کے لیے. پھر یہ نہیں کہ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ مسلم ہیں یا کافر، آپ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا سکھ ہیں، اور آپ نے مذاق میں بھی کہہ دیا کہ میں سکھ ہوں، تو اسلام سے انسان نکل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آدمی؟ کیونکہ آپ مجبور نہیں تھے، آپ نے کیوں کہا. تو حقیقت میں بھی بہت سے لوگ دوسرے ملک کے ویزے کے لیے اپنے آپ کو نان مسلم شو کر دیتے ہیں، بہت سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دیتے ہیں. تو علماء کا متفقہ فتویٰ ہے، تمام مسلک کے علماء کا، کہ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یا کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے غیر مسلم لکھ دیا تو حقیقت میں بھی آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، حج کیا ہوا تھا وہ بھی باطل ہو جائے گا. لیکن مجبوری کے حکام الگ ہیں. مجبوری یہی ہے کہ جان کا خطرہ ہے، ٹارچر کرنے کا خطرہ ہے، اور لڑکیاں یہ زیادہ مجبور ہوتی ہیں. باقی نماز کیسے پڑھیں گی؟ وہ بھائی چھپ کے کمرے میں نماز پڑھ لیں، اور خطرہ ہو کوئی دیکھنے کا، ہر وقت تو 24 گھنٹے کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا نا،
تو جہاں تک اسلام کو فالو کیا جا سکتا ہے وہ فالو کریں, جو نہیں ہے تو جس کے لیے اسلام قبول کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بہت مسائل پتہ ہے کیا ہوتے ہیں, ان کو کسی مسلمان کا رشتہ نہیں ملتا, یہ بڑے مسائل, اور ملتا ہے تو فراڈی. یہ آج کل بہت میرے سامنے اتنے حالات آ چکے ہیں, کوئی قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی, کوئی ہندو مسلمان ہو گئی, کوئی عیسائی مسلمان ہو گئی, اب وہ بیچاری گھر سے تو وہ بے گھر ہو گئی, گھر والوں نے نکال دیا, اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا اس کو. اب کوئی مسلمان ملتا ہے تو اس کو پتہ ہے یہ مجبور ہے, اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو 2 نمبر آدمی ٹکر جاتا ہے. ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں. 1 نمبر آدمی اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے, تو بھائی ہم عیسائی گھرانے میں کیوں شادی کریں, ہندو گھرانے میں کیوں کریں, سکھوں میں کیوں کریں, اس کے ماں باپ تو سکھ ہی ہے نا, تو آنا جانا تو ہوگا. اسلام میں ریلیشن تو ہے نا. بہرحال آپ کی بیوی مسلمان ہو گئی, آپ نے شادی کر لی, تو اس کی ماں بہرحال آپ کی ساس بن گئی, چاہے وہ سکھ ہو چاہے عیسائی ہو, تو آپ پر اسلام تو کہتا ہے صلہ رحمی کرنی ہے. اسلام آپ کو بائیکاٹ کی اجازت نہیں دیتا. وہ لوگ تو کر لیتے ہیں بائیکاٹ اکثر, ان میں بھئی داماد مسلمان ہے تو ہم نے نہیں ملنا اس سے, لیکن اسلام آپ کو بہرحال رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ کیا چاہے غیر مسلم ہے, اب آپ کے رشتہ دار بن گئے تو اب آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو. اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان, جب وہ غیر مسلم تھے اس وقت بھی ان کا اکرام کیا, اس لیے کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو غیر مسلم ہے بھائی, اسلام نے ان کے لیے پیکج دیا. اگر آپ اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے, مجبوری کے حکام میں آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کریں, لیکن اللہ کے سامنے آپ اعلان کر دیں تنہائی میں, اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ نیت کریں کہ جب میں اس ٹینشن سے نکلا یا نکلی تو میں اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں. اور زیادہ وائرل کریں, یہ بہت زیادہ غیر مسلم اس میں مبتلا ہیں بھائی, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 17 شرائط ہیں, اس طرح سے تو میرے گناہ گار کیوں, پھر اس پہ لمبی بات ہے. ہم نے نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سوال کے 4 نکاح کرنے جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایک شادی کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے, تو 4 سے تو پھر جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہوگی. آپ کر کے دیکھیں, آپ کو خود لگے گا کہ واجب ہوتی ہوتی محسوس ہو رہی ہے آپ کو. دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا, محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. گناہ جھڑنا, ٹینشنیں اتنی آئیں گی کہ آہستہ آہستہ گناہ معاف ہونا شروع. آپ کو ایسا لگے گا اللہ تو نے اتنی ٹینشن مجھے یہاں رکھا, میرا ضمیر کہتا ہے کہ تو اتنی مجھے وہاں ٹینشن نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو خواب آیا کہ فرشتے پوچھ رہے ہیں بھائی کتنی شادیاں, اس نے کہ 1 شادی, بولا ادھر جہنم میں, کتنی 2, چل جنت میں. تو یہی پوچھ رہے ہیں. کسی نے فرشتوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ پہلے بیچارہ 2 شادیوں والا جہنم دیکھ کر آیا ہوا ہے, اس کو یہاں پہ. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ ہو گیا بھائی, کیا استغفار پڑھتے 4 شادیاں جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہیں اگر ان کے حقوق ادا نہ کرو. یہ ذہن میں رکھو. نبی نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا, ان کے حقوق ادا نہیں کیے, ایک طرف مائل ہو گیا دوسری کو لٹکا دیا, تو اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. تو یہ 4 شادیاں جب جنت الفردوس کو لازم کریں گی جب چاروں کے حقوق ادا کریں, لٹکا کے نہ چھوڑیں کسی کو. استغفار پڑھتے پڑھتے کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں. پوچھ رہا ہے سوال, میں نہیں جواب دے رہا اس کا. میری خواہش ہے کہ کسی غریب گھرانے میں شادی کروں تاکہ جب لڑکی رخصت ہو تو شکر گزار رہے اور زیادہ خواہشات نہ ہو, لیکن والدین راضی نہیں ہیں. والدین کہہ رہے مالدار گھرانے میں. دیکھو انسان کا جہاں مینٹل لیول ملتا نہیں ہے نا, وہاں پھر انسان محبت بھی نہیں کر پاتا. تو اگر بہت زیادہ مالدار آدمی بہت زیادہ غریب لڑکی سے شادی کرے گا تو لڑکی تو شکر تو ادا کرے گی, لیکن اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ صرف شکر ہی ادا کرے گی, مرد کو اس شکر کی قدر بھی نہیں ہوگی. وہ کہے گا ظاہر ہے وہاں اس کو روٹی نہیں ملتی تھی اور ہمارے یہاں پیزے کھا رہی ہے, برگر کھا رہی ہے, تو وہ شکر کو بھی قدر کی نظر دیکھے گا نہیں. تو نکاح میں اس کا خیال کرنا چاہیے اپنے سے کمتر ہو. آپ جہاں لڑکی سے شادی کر رہے ہیں وہ آپ سے کمتر لیکن بہت زیادہ فرق نہ ہو, اس سے پھر محبت نہیں ہو پاتی. اور اگر بہت زیادہ فرق ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے جو اس فرق کو, اس نقصان کی تلافی کر رہی ہو. جیسے آپ ارب پتی ہیں, لڑکی جھونپڑی میں رہتی ہے,
تو یہ شادی بنے گی نہیں اتنی. لیکن بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے وہ لڑکی, تو پھر گزارا ہو جائے گا, کیونکہ اس کے جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا اتنا کم تھا, لیکن تعلیم نے اس کی تلافی کر دی. یا بعض دفعہ بہت زیادہ کوئی حسینہ ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, تو آدمی کہتا ہے یار ایسی تو مجھے بنگلے میں بھی نہیں مل رہی جیسی مجھے, تو وہ خوبصورتی اس کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. یا دیندار بہت زیادہ ہوتی ہے, تو دینداری اس کے اس نقصان کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. تو جب تک ایسا نہ ہو تو پھر انسان اپنے سے کمتر میں تو نکاح کرے, لیکن بہت زیادہ جب کمتر میں جائے گا تو پھر وہ پھر محبت نہیں کرے گا اس کو, وہ یہی سمجھے گا یار میرا اس پر احسان ہے, اس کو جھونپڑی سے اٹھا. ایک صاحب نے کی نا ایسے شادی, بڑے مالدار تھے, بہت ہی غریب لڑکی سے کر لی. اب ہر تھوڑے دن بعد اس کو تانے دے گی بیچاری کو کہ تمہارے گھر میں تو یہ بھی نہیں تھا, میں نے یہ دے دیا, تمہارے گھر میں تو یہ بھی نہیں تھا. تو اتنا بڑا ظرف آج کل لوگوں کا مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ وہ پھر تانے نہ دیں. لیکن اگر 4 شادیاں کرنی ہیں تو پھر آپ کو 4 غریب ہی تلاش کرنی پڑیں گی, اگر آپ زیادہ مالدار نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو, پھر اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے. تو میرے بھائی, میرے بیٹے, محمد ابراہیم کی آنکھ کا آپریشن ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ کامیاب کریں. ایک بار یہ دعا کریں اللہ ابراہیم کے آپریشن کو کامیاب کرو, آمین. دل سے دعا اللہ تعالیٰ ابراہیم کے آپریشن کو کامیاب کرے. مفتی صاحب جب صحابہ کرام شادی کرتے تھے تو نہایت سادگی سے کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو نہیں کرتے تھے. جبکہ آج اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا, فلاں رسم نہیں کی گئی. ایسے میں سنت کے مطابق سادگی سے کیسے نکاح کریں, پرواہ نہ کریں لوگوں کی. صحابہ کر لیتے تھے, جو مل گئے جو قریب تھے ان کو بلا لیا, جو دور ہیں ان کو رہنے دیا. تو آپ بھی ایسے ہی کر لیں. لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ فلانے والے کو تو بلا دیا, ڈمکان نے اس کو نہیں بلایا, حالانکہ رشتہ دونوں سے سیم ہے. اب بڑے بھائی کو بلایا, چھوٹے بھائی کو نہیں بلایا, تو پھر تو اس کو غصہ آئے گا نا, وہ بالکل بجا غصہ ہے. تو جو جس کیٹیگری کے لوگوں کو بلا رہے ہیں ان میں پھر سب کو بلانا پڑتا ہے آپ کو. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ کیا آدمی اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے اگر پڑھانا آتا ہو؟ جی خود بھی پڑھا سکتا ہے اپنا نکاح. افضل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے نکاح پڑھایا جائے. صحابہ کرام کے دور میں بھی کوئی تیسرا نکاح پڑھایا کرتا تھا, لیکن جائز ہے اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے. آپ مولانا اسلم شعوری صاحب جو تھے انہوں نے اپنا نکاح خود پڑھایا. جب میں مجھے بیان کے لیے بلایا تھا تو حضرت مولانا اسلم شعوری شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنا نکاح خود پڑھایا. انہوں نے کہا میں نے فلانی سے اپنا نکاح کیا. ٹھیک ہے نا, خود قبول ہی ہو گیا نا, کیا تو ہو گیا. آج ایک دولہا آیا, میں نے قبولوانے سے پہلے ہی قبول لیے وہ ہیں اثر میں نا. میں نے مذاق سوچا تھا, لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو بے عزتی نہ محسوس کرے نا. میں نے ان سے کہا میں نے فلانی بنتے فلان سے آپ کا نکاح کیا. آپ نے ابھی میں بولنے والا تھا قبول, آپ نے قبول کیا, یہ الفاظ میں بولتا ہوں نا, ابھی میں نے بولنے سنے کہ قبول ہے. تو مجھے پھر مذاق سوچا, لیکن میں نے کیا نہیں. میں نے کہا بہت زیادہ اسپیڈ ہے آپ کی, اسپیڈ تھوڑی سی ہم بھی قبولتے ہیں. ہم نے بھی اللہ کا شکر ہے نکاح ہوئے ہمارے, قبولہ ہے, اور ہمارے اندر بھی شادی کا شوق الحمدللہ ہمیشہ سے رہا ہے. اسپیڈ آپ کی بہت زیادہ تیز ہے, لیکن میں نے کہا ایسا نہ دولہا ناراض نہ ہو جائے. اسپیڈ آپ کی بہت تیز ہے, مجھے بولنے تو دو, آپ کو قبول ہے پھر آپ بولو ہاں قبول ہے. اکثر تو ڈھیلے ہوتے ہیں بیچارے, ایسے سست ہوتے ہیں, ان سے بولو ایسے منحنی سی آواز نکلتی ہے, قبول آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو میں ان سے کہتا ہوں ایسے قبول ہو جیسے جب گھر میں بعد میں چیخ چلا کے بات کرو گے نا, گھر میں بعد میں تو کیسے چیخ رہے ہوتے ہیں نا, ایسے ابھی ایسے ملنسار بنے ہوئے ہیں کہ آواز ہی نہیں نکل رہی, ایسے شریف شروع بنے ہوئے ہوتے ہیں, بعد میں حالات دیکھو کیا ہوتے ہیں. لیکن آج دولہا کو دیکھ کے مزہ آیا, اسپیڈ بہت تیز تھی ماشاءاللہ. ایسا دولہا ٹائٹ ہوتا ہے. ابھی ہم نے قبولوایا ہے نہیں, پہلے سے قبول ہے. میٹابولزم ہوتا ہی انسان کے اندر نا. اچھا میرے بھائی, گاڑی میں تیز آواز سے تلاوت یا نعت لگانا کیسے جائز ہے؟ لوگ سن رہے ہوں تو لگائیں تلاوت, نہ سن رہے ہوں تو پھر نہ لگائیں. آج کل صبور نام لڑکیوں کا رکھا جا رہا ہے, حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے, اور وہ نام جو مرد اور عورت دونوں میں رکھا جاتا ہے وہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. بعض نام مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہیں. بہتر یہ کہ صبور نام نہ رکھیں, اس لیے نہیں کہ اللہ کا نام ہے, بلکہ صبور کا مطلب صبر کرنے والی. اس کا مطلب آپ یہ فرض کر لیں مصیبتیں آئیں گی پھر یہ کیا کرے گی؟ صبر. جیسے صابرہ نام بھی ہوتا ہے عورتوں کا, تو شاکرہ نام رکھو نا, شکر کرنے والی. یعنی یہ فرض کر لو کہ نعمتیں ملیں گی اور یہ کیا کرے گی؟
شکر. آپ صابرہ بھی ٹھیک ہے تو, لیکن اس میں آپ کیا میسج دے رہے ہو کہ اس پر مصیبتیں آئیں گی اور یہ کیا کرے گی؟ صبر. تو بھائی ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ شکر مانگے نا. شاکرہ نام ہو تو صابرہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طرح صبور بھی صابرہ کا ہی, صبور اور مبالغہ ہے, بہت زیادہ صبر کرنے والی, اس کا مطلب بہت خراب سسرال اس کو آپ دلا رہے ہو. مفتی صاحب آپ سے فیور کے بارے میں پوچھنا تھا کیا؟ اچھا فری لانس فائیور کے بارے میں پوچھنا تھا, کیا فری لانس کام کرنا ٹھیک ہے؟ یہ کہ اسرائیل کی کمپنی جو لوگوں کو آن لائن کام جائز ہے. فری لانسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کسی کمپنی کو کوئی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے نا, تو ان کو ایک جن میں بھی اس قسم کی اسکلز ہوتی ہیں, ایسے بندے چاہیے ہوتے ہیں, تو آپ وہ بندے ان کو دلاتے ہو اور اس کا کمیشن لیتے ہو. تو ٹھیک ہے, اس میں چاہے اسرائیل کی کمپنی ہو یا جاپان کی کمپنی ہو, کمپنیاں تو آج کل ہیں زیادہ اسرائیل کی. مفتی صاحب سفر کی حالت میں قضا ہوئی نمازیں سفر کے ایام میں ادا کر سکتی ہوں؟ جی جائز ہے. سفر کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی ہے نا, وہ دوبارہ جب سفر ہو تو اس میں بھی ہو سکتی ہیں, اور جب مقیم ہو تو اس وقت بھی. لیکن جب آپ مقیم ہوں گے تو سفر کی نمازیں قضا 2 ہی ہوں گی, 4 نہیں ہوں گی. اور یہاں والی نماز سفر میں جب آپ قضا کریں گے تو پوری کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پہلی داڑھی کٹوانا یہ شیو کروا سکتے ہیں اگر داڑھی بڑھا کر گھنی رکھنے کی نیت ہو؟ نہیں, داڑھی بالکل کاٹنا جائز نہیں ہے اگر شروع میں نکل رہی ہے. مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں مگر گھر میں الگ کمرہ نہیں ہے, کوئی حل بتا دیں. بھائی سے وہ کر لیں, ایک دن تو یہاں سویا کرے گا, ایک دن اس کمرے میں میں اپنی بیگم کے ساتھ سویا کروں گا. مکا کر لیں, اس سے کرایہ دے دیں اس کو آدھا, کہ یہ کمرہ میں نے 15 دن کے لیے آپ سے رینٹ پہ لے لیا ہے, اور 15 دن ایسے آلٹرنیٹ کچھ بھی کر لیں. یہ میرا ہیڈک نہیں ہے بھائی, سارے غم مجھے کیوں لے کے آ رہے ہو؟ یہ تمہارے گھر میں کمرہ نہیں ہے تو میں کیا بتاؤں. یونیورسٹی میں بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے. ایک دفعہ بد نظری ہوتی ہے تو بار بار دل چاہتا ہے. کوئی بات نہیں, جب بڈھے ہو جاؤ گے تو خود ہی چھوڑنی پڑ جائے گی, چھوٹتی بڑھاپے میں بھی نہیں ہے, یہ ایسی گندی عادت ہے. ہمت کر کے چھوڑو میرے بھائی. جب بد نظری ہو اپنے اوپر جرمانہ رکھو. جب بد نظری ہو 100 روپے 500 روپے 400 اپنی جو بھی آمدن کے حساب سے وہ صدقہ کرو, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی. مفتی صاحب میرے ابو چاہتے ہیں کہ ان کی ساتھ مل کر دکان, کیا لکھا ہوا ہے بھائی, دکان چلاؤ, کیونکہ وہ اکیلے ہوتے ہیں اور دوسرا آدمی نہیں رکھتے, پیسے بچاتے ہیں, اور مجھے دکان پر جانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہاں ایک انوائرمنٹ گالیوں والا, مار پیٹ والا ہوتا ہے, اور بے حد قسم کے عورتیں, پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے, بےہودہ قسم کی عورتیں, انگلش میں وہ رومن میں لکھا ہوا ہے نا, بےہودہ قسم کی خواتین عجیب عجیب لباس میں آتی ہیں اور ماحول نہیں ہوتا, ماحول اچھا نہیں ہوتا, اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. اگر میں نے مانگ, کیا لکھا ہوا ہے یار بھائی, تو کیا گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ اب میں کیا کروں, آخر میں لکھا ہوا ہے. جاؤ دکان پہ جا کے بیٹھو, ہر جگہ ایسا ہی ماحول ملے گا آپ کو. گالیاں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں, بے پردہ عورتیں ہر جگہ ہی ہیں. اگر آپ بے پردہ عورتوں کی وجہ سے ابا کا کاروبار نہیں چلاؤ گے, دکان چھوڑ دو گے, تو کیا کرو گے پھر آپ بیٹھ کے؟ اب تو دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے بے پردگی آپ کو ملے گی سوائے مسجد کے. تو ان چیزوں سے اب لڑنا سیکھنا چاہیے انسان کو, نہ یہ کہ ان سے اب بھاگنا شروع کر دے. بھاگنے یہ اس کا حل نہیں ہے, کب تک بھاگے گا؟ یعنی ایک حد ہوتی ہے نا. یونیورسٹی میں جاؤ گے وہاں یہ ماحول ہے, دکان پہ شاپنگ کرنے جاؤ گے ابا کہیں گے جا بے اپنی والدہ کے لیے کپڑے لے کر آ, تو آپ لیڈیز مارکیٹ میں جب جاؤ گے تو کیا آپ کو وہاں ساری شٹل کاک میں ملیں گی عورتیں؟ وہاں بے پردگی ہے. تو بھائی اب یہ ہے کہ اب اس سے لڑنا ہے, ہم نے اس سے ہم نے اب نظر کی حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کو. جو یورپ جاتے ہیں وہاں تو نیکروں میں لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں, پھر وہ نظر کی حفاظت کر کر کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر ان کے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو اب ایسا عادی بنانا پڑے گا اپنے آپ کو.
سمجھتے ہو؟ کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے آپ نے. تو کیونکہ اور یا تو ہوتا نا کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں سارے نیک پرہیزگار اور سارے بازار بھی سارے نیک صحیح ہوتے. ماحول تو سب ایسے ہی چل رہا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جاؤ الگ ماحول ملے گا, اسٹیشن پہ جاؤ, ٹرین میں جاؤ الگ ماحول, ہر جگہ یہ عجیب صحیح ماحول چل رہا ہے. تو اب ماحول سے لڑ نہیں سکتا آدمی, آپ نے سارے کام کرنے, اپنے آپ کو نظر کی حفاظت کا عادی بنانا ہے. تو یہ کرنا ہے. آپ بلا وجہ باہر نہ نکلیں. تو یہ بلا وجہ نہیں, دکان پہ تو ابو کو بیچاروں کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی دکان, بیٹھ جائیں دکان پہ جا کے. آپ گالیاں نہ دیں, صرف سننے پر اکتفا کریں آپ. ٹھیک ہے, گالیاں سننے کا ماحول ہے, دینا کوئی پابند تو نہیں ہے نا, تو آپ نہ دیں, سنیں آپ طبیعت سے آپ کا برداشت کی قوت آپ میں بڑھے گی. جس آدمی میں چھوئی موئی کی طرح زندگی گزارتا ہے نا, وہ ویسے بھی پریکٹیکل لائف میں ناکام ہوتا ہے. جنہوں نے کبھی نہ کبھی گالی سنی ہو, ہمارے ایک رشتہ دار آئے, وہ پتہ نہیں کہاں رہتے تھے, کہیں پڑوسیوں میں لڑائی ہوئی, وہ رونے شروع ہو گئے نا. ان کی بچیاں, رشتہ دار نہیں تھے, کوئی ریلیٹو تھے, تو انہوں نے کہا انہوں نے اونچی آواز پہلی دفعہ سنی ہے. تو یار یہ کیا بچا کے بیچاری کیا زندگی میں معاشرے میں سروائیو کیسے کریں گی. تو ماحول جو چل رہا ہے نا, اس میں اب انسان کو جینا سیکھنا چاہیے, پھر وہ کامیاب فرد بن کے زندگی گزارتا ہے. چھوئی موئی بن جائے گا تو کسی کام کا نہیں رہے گا. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ